السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ بہت غور سے سنیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلمانوں پر ایک ظلم کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور اس ظلم کے دروازے کا نام یہ ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو جبراً اسلام میں داخل کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ دہلی کے اندر سے کچھ مولویوں کو اور کچھ نوجوانوں کو اب تک گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان سب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اندر غیر مسلموں کو جبراً داخل کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو پکڑ کر کے مار کے یا جبراً یا مال کا ان کو لالچ دے کر کے اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل حقیقت سمجھ لیں اور اس ظلم سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس قدر نقصان اس سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن نے اس میں کیا کہا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ دوسرا دیکھیے حکم سمجھیں اللہ رب العزت کا، قرآن مجید کی آیت سورہ کہف کی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے، جس کا دل چاہے وہ اسلام میں داخل ہو، اور جس کا دل نہ چاہے وہ کفر کرے۔ یہ تو اللہ رب العزت حساب لے گا، یہ تو اللہ رب العزت حساب لے گا۔ ہم نے جو اچھائی پہنچانی تھی پہنچا دی، ہم نے جو بتانا تھا بتا دیا۔ اب وہ اسلام میں داخل ہو رہا نہیں ہو رہا وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس کو لے کر کے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ میں نے 2 آیتیں اور بڑی مضبوط آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن اس کو لے کر کے آئے دن مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے لے کر کے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ الزام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جبراً اسلام کے اندر داخل کیا ہے، جبکہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا تو دیکھیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور یا پھر گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے ہی ان کو بتایا تھا، یہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ ایک الگ کی چیز ہے۔ اور یا پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں وہ مکرنا چاہتی ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ مرتد ہیں، اور یا پھر گورنمنٹ ان پر ظلم کرنا چاہ رہی ہے۔ لہذا لیکن اس کا نقصان میں آپ کو بتا دوں، آپ مسلمان ہیں بحمدہ تبارک و تعالیٰ، آپ عمل کیجئے۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ چھان بین کریں، بہت زیادہ اس کو موقع دیں۔ یہ ایسا دور نہیں ہے کہ پکڑو اسلام میں داخل کر دو، یہ مطالبہ بھی ہم سے نہیں ہے، لیکن بہت چھان بین کریں۔ اس کے نقصان میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ مسلم نوجوان جو بھی اس میں لت پت پایا جاتا ہے نا، فوراً اس پر کئی سال تک کا رسوخہ لگا دیا جاتا ہے، کئی سال تک کا رسوخہ لگا جاتا ہے، اور یہ یو پی میں زیادہ ہو رہا ہے۔ لہذا ان کا دیکھیے فیوچر پورا برباد ہو جاتا ہے، ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، ان کی جوانی برباد، ان کے ماں باپ کا سہارا برباد، سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ تو پھر اس معاملے کو دیکھیے زیادہ بڑھایا چڑھایا نہیں جائے۔ جب اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو پکڑ کر کے اسلام میں داخل کر دیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھا دیا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بحمدہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے گا، چلیے آپ کے ساتھ میں، لیکن آپ اپنے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قوم کے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک مسلمان کی گرفتاری ہو رہی ہے تو اس میں صرف ایک ہی مسلمان نہیں پکڑا جا رہا ہے، بلکہ دیکھیے ایک مسلمان کے جانے سے اس کا پورا گھر برباد، اس کے دیکھیے رشتہ دار تمام پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ تو ظلم و تشدد کا بازار ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھائیے، بتائیے، اسے خوب سمجھا دیجئے اپنی طرف سے۔ اب رہی بات دیکھیے یہ کہ جو دلی والے معاملے میں جو مولوی پکڑے گئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں کہیں باہر سے 1 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے پائے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اگر حقیقت ایسا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں جو پکڑے گئے ہیں۔
इसलिए कि इस्लाम पैसा लेकर के किसी को कलमा पढ़ाने की इजाज़त देता नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि वो मुसलमान नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। मेरी आपसे नौजवानों से गुजारिश है कि इस बात का बहुत ख्याल रखें, कहीं भी जो है इस तरीके के मामलात में दाखिल ना हो, इसलिए कि इससे मुस्तकबिल जो है बर्बाद हो रहा है और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इस्लाम का बड़ा नुकसान हो रहा है। लिहाजा ये मामला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। खुदा जाने कि ये राजनीतिक मसला है या ये वोट हासिल करने का मसला है, लेकिन मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मेरी गुजारिश और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुस्लिम नौजवानों को समझाएं, बताएं, ताकि वो जो है अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से सोचें। किसी के मुसलमान हो जाने से सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुस्तकबिल को भी ख्याल में रख कर के किसी को कलमा पढ़ाएं। इस्लाम ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं दिया करता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस क्लिप को दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।